بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پارسالینز میں خوش آمدید۔ اسلام نے کون سی عورت سے بغیر نکاح کے مرد کو مباشرت کی اجازت دی؟ اسلام کے آغاز سے لے کر صدیوں تک بغیر نکاح کے کیسے اولاد پیدا کرنا جائز رہا؟ لونڈی کسے کہتے ہیں اور شرعاً ان کا کیا حکم ہے؟ یہ حکم اب بھی موجود ہے یا نہیں؟ اور اگر موجود ہے تو ہمارے معاشرے میں لونڈیاں کیوں موجود نہیں؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ناظرین، سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ لونڈیاں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ یہی وہ لونڈیاں ہیں جن سے جنسی تعلق رکھنا جائز ہے۔ مگر لونڈی سے شرعاً کیا مراد ہے اور کون سی عورت لونڈی بن سکتی ہے؟ ناظرین، کوئی بھی آزاد عورت خواہ مسلمان ہو یا کافرہ خرید کر لونڈی نہیں بنائی جا سکتی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی نادان لڑکیاں جو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں یا اغوا ہو جاتی ہیں، ان کو مختلف گروہ بیرون ملک یا ملک کے اندر بیچ دیتے ہیں۔ بدنام محلوں میں جسم فروش عورتوں میں 50% سے زائد ایسی ہی بدقسمت عورتیں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور انہی عورتوں میں سے کچھ وہی جسم فروشوں کے ہاتھوں ان کے اڈوں پر جسم فروشی کرتی ہیں، جبکہ کچھ خوبرو لڑکیوں کو امیر اور عیاش لوگ خرید کر باندی بنا لیتے ہیں۔ عرب ممالک کے عیاش لوگ بھی ایسے ہی مصر اور دوسرے ممالک سے آزاد عورتیں خرید کر لونڈیاں بناتے ہیں اور ان سے جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں، مگر شرعاً یہ ناجائز ہے اور زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین، مسلمان کافروں کے ساتھ جب شرعی جہاد کریں اور کافروں کی وہ عورتیں جو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، ان کو لونڈی، کنیز یا باندی بنایا جا سکتا ہے، اور قرآن میں لونڈیوں سے مراد یہی لونڈیاں ہیں۔ لونڈی یا باندی بننے کے بعد اگر وہ اسلام قبول کر بھی لے تب بھی وہ لونڈی ہی رہے گی تا وقت یہ کہ اس کا آقا اس کو آزاد کر دے۔ دور صحابہ اور بعد میں جب اسلام طاقت میں تھا اور کافروں سے جہاد ہوا کرتا تھا تو کافروں کی عورتیں قید ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی۔ ان میں سے کچھ کو جنگی قیدی چھڑانے کے لیے واپس کر دیا جاتا، کچھ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا اور باقی کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ یوں وہ عورتیں شرعاً باندی بن جاتیں اور ان پہ لونڈی کے تمام احکام لاگو ہوتے۔ وہ مجاہدین ان کو آگے کسی کو فروخت کر سکتے تھے اور کر دیتے تھے، اور یوں وہ لونڈیاں بکتی رہتیں۔ اگر ایک دفعہ کسی لونڈی کو آزاد کر دیا جائے تو دوبارہ لونڈی نہیں بنایا جا سکتا۔ آقا اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، یا کسی اور سے نکاح کروا سکتا ہے، یا بغیر نکاح کے بھی ان سے مباشرت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آقا اپنی لونڈی کو کسی اور کے نکاح میں دے دے تو وہ اس کے لیے حلال اور اپنے آقا کے لیے حرام ہوگی، اور اگر کسی لونڈی سے اولاد پیدا ہو جائے تو آقا کے انتقال کے بعد وہ از خود آزاد ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، بنیادی فرق جو اس وقت اور آج میں ہے وہ یہ ہے کہ تب وہ عورت خرید کر لونڈی بنائی جاتی جو پہلے بھی شرعاً لونڈی اور غلام تھی، جبکہ آج کل آزاد عورتوں کو خرید کر جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور لونڈی کی آڑ میں زنا اور ہوس پرستی کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ان خریدی جانے والی عورتوں میں اکثریت آزاد مسلمان عورتوں کی ہے جن کو ان کی مجبوریاں بکواتی پھرتی ہیں، اور ان ممالک کی عورتوں کو بھی باندی نہیں بنایا جا سکتا جن سے ہمارا معاہدہ ہو۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کا آپس میں معاہدہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے شہریوں کو غلام اور لونڈیاں نہیں بنا سکتے۔ معزز ناظرین، اسلام نے غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی اور نتیجتاً دنیا سے غلامی ختم ہو گئی، مگر اس کا حکم ابھی تک باقی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت دوبارہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں کفار کی عورتیں قید ہو کر باندیاں بنیں گی۔